حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ ام فروہ محمد بن ابو بکر کی پوتی تھی، جن کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر مدینہ کے 7 فقہا میں سے تھے۔ آپ خود فرمایا کرتے، ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نسب سوری اور نسب مانوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ علم باطن میں آپ کا انتساب اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر سے ہے۔ امام علی زین العابدین آپ کے دادا ہیں، نیز آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بچپن میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند اصحاب سے ملاقات بھی فرمائی تھی۔ اکابرین امت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کے استاد گرامی تھے، اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کتنی ہے، تو حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ سامنے والے نے حیرت سے پوچھا 2 سال؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں صرف وہی 2 سال گنتا ہوں جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب میں گزارے، یعنی ان کے پاس تحصیل علم میں گزارے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے احادیث بھی روایت۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی بھی تھی اور پڑنواسی بھی، اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر سے دوہری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا شجرہ مبارک کچھ اس طرح سے ہے۔ والد صاحب کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا سے واپس مدینہ پہنچے۔ حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سے والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر۔ حضرت محمد بن ابو بکر سے بیٹا پیدا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مدینہ طیبہ کے 7 مشہور فقہا میں سے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت اسما، اور حضرت قاسم اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا حضرت ام فروہ۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس طرح سے محمد بن ابو بکر والد صاحب کی طرف حضرت علی کی نسبت، اور ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی صدیقی نسبت کی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق کو صدیقی ہونے کا شرف ہے، تو اس وجہ سے ہی امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت صدیقی کی وجہ سے صادق کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں محبتوں کے بڑے رشتے تھے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان تو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے، اور یہ بے پناہ محبت ان کے آپس کے تعلقات سے بھی ہمیں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت سے بھی مالا مال فرمائے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی آل اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان تمام کی محبتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس طرح کی معلومات سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ آپ تک اس طرح کی اسلامی تعلیمات پر منبع مختصر سی ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور ان کو آگے پھیلائیے۔ ان کا پھیلانا کار ثواب بھی ہوگا، اور جس کو بھی یہ علم حاصل ہوگا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے بھی مالا مال فرمائے، اور آپ کے صدقہ سے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی محبتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے دیکھنے سننے والوں کو دین دنیا کی سب بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔